مومنین، یہ سورہ مومنون کا سلسلہ جاری و ساری ہے. جو آیت پڑھنے کا شرف حاصل کرا یہ 52 آیت ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے اور یہ تمہاری امت واحد ہے اور میں ہی تمہارا پروردگار ہوں، لہٰذا مجھ سے ڈرتے رہو. ایک امت ہے، اللہ کے سامنے ایک امت ہے، پوری دنیا کے لوگ ایک امت تھے. اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ رسول ایک سنت پہ اللہ نے ساری دنیا میں رسول بھیجے، پیغمبران بھیجے، اور سب کا ایک میسج تھا، قولوا لا الہ الا اللہ. تو دین تو ایک ہی تھا. ہر جگہ جہاں بھی گئے پیغمبران دنیا کے کسی بھی حصے میں تو ایک ہی امت بن کے گئے. بھائی سارے رسول ایک امت ہے نا، آپس میں بھی ایک امت ہے لوگ. اسی طرح ساری امتیں ایک ہیں، اس طریقے سے کہ سب کے اپنے اپنے پیغمبران، اور اللہ واحد. تو اللہ کی نظر میں تو جس طریقے سے اللہ نے سب کو برابری سے دیکھا اور برابری سے سب کو پیغام پہنچا، برابری سے ایک ہی پیغام پہنچا کہ میں تمہارا رب ہوں اور میں تمہارا رب ہوں اور تم مجھ سے ڈرتے رہا کرو، کیونکہ تمہیں مجھ سے ملنے آنا ہے، اپنا حساب کتاب دینا ہے. ہر پیغمبر نے ڈرایا، ہر پیغمبر نے کہا کہ ایک ہے، ایک خدا ہے، اور اپنے اعمال کا دھیان رکھنا. ہر پیغمبر نے کرا، حالانکہ صورتیں بگاڑ دی دینوں کی، لیکن پھر بھی ہر ایک کی میسج ابھی بھی ڈھونڈو ان کھنڈرات میں سے، ان دینوں کے کھنڈرات میں سے، تو معلوم پڑتا ہے کہ وہی توحید ہے اور وہی عملوں کا فیصلہ ہے. حالانکہ دین کھنڈر ہو چکے ہیں ان کے، لیکن کھنڈروں کو ڈھونڈو گے تو یہ معلوم پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کھنڈرات کی بات کرتا ہے. کیا سبحان اللہ فرماتا ہے فَتَقَّطَعُوا أَمْرُهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِ فَرِحُونَ. مگر بعد میں لوگوں نے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس میں مگن ہے. کہا کہ دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، اور ہر ایک جو اس کے پاس مگن بیٹھا ہوا ہے، خوش ہے. جس کے پاس جو پیغمبر آیا اس نے کہا بس یہی پیغمبر ہے، باقی کو ہم نہیں مانتے. بعد میں آیا اس کو قتل کر دیا، بس اپنی دکان لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس نے بھی کیا کہ جو کتاب تھی اس کو بھی انہوں نے کتنا بدل دیا. مطلب اپنی حیات اپنی زندگی میں بیٹھے ہوئے ہیں خوش، اور اپنے حساب سے دین کو بھی بدل کے بیٹھے ہوئے ہیں. آج آپ دیکھیں کیا حالت ہو گئی کرسچینٹی کی ہے، جوڈیزم کی ہے، ایون اسلام کی کیا حالت لوگوں نے کری ہے کہ اپنے حساب سے دین کو بگاڑ اڑ کے اپنے حساب سے مست بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہی تو ہوا نا، سرکار نے فرمایا کہ میری امت میں بھی 73 فرقے ہوں گے، ایک ہی صحیح رہے گا. بس آپ بات سمجھ میں آ رہی ہے، پیغام پہنچ رہا ہے نا. تو ہر آدمی مگن بیٹھا ہوا ہے اپنے حساب سے، دین کو اپنے حساب سے سیٹ کر لیا، اپنے حساب سے خدا کو بھی سیٹ کر لیا، ہر کو سیٹ کر کے بیٹھا ہوا ہے. حق نہیں پہچان رہا ہے. حق حسین تھے، حق حسین ہے، حق امام مہدی ہے، حق علی تھے، کہ صراط المستقیم اور اللہ کی رضا اور خالص دین کو لے کے چلنا، خالص دین کی طرف جانا، یہ ہے جیسے کہ وہ خالص دین پہچاننا. تو فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ، آپ انہیں چھوڑ دیجئے کہ وہ ایک مقرر وقت تک اپنی غفلت میں پڑے رہیں. اللہ نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے اپنے رستے نکال لیے ہیں. سرکار نے سے کہا اللہ نے ان کو چھوڑ دو، اپنی اس گمراہی میں چھوڑ دو. غمرت حتیٰ چھوڑ دو، ایک وقت تک نہیں چھوڑ دو. یہ جو گمراہ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ اللہ نے کیا ڈھیل دی ہوئی. ڈھیل کیا ہے؟ چند سال کی زندگی، 50 سال کے بعد برزخ جانا ہے، قبر میں جانا ہے، قیامت میں جانا ہے، جہنم میں، جنت ہے. کوئی لمٹ ہے کیا؟ اور اس میں بھی ہم سوچتے ہیں کہ بس واہ واہ واہ، اور اللہ کی نے ڈھیل دی تو بس گمراہ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں ہم لوگ. تو اللہ نے کہا ان کو چھوڑ دو، معلوم پڑ جائے گا ان کو. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِينَ، کیا یہ وہی سمجھتے ہیں کہ ہم جو ان کو مال اور اولاد میں اضافہ کیے جا رہے ہیں، نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَا يَشْعُرُونَ، تو ہم انہیں تیزی کے ساتھ بھلائی کے اسباب فراہم کر رہے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ انہیں کچھ شعور نہیں ہے.
آج کل لوگ یہ سوچتے ہیں ارے ہمارے تو بہت ہے، اللہ کا فضل ہے، ایک لفظ نکالتے ہیں اللہ کا فضل ہے اور خوب اللہ دیا، ہمیں کوئی مشکلات نہیں ہے، اور یہ وہ چل رہا ہے، معلوم پڑا حرام کی کمائی بھی آ رہی ہے اور سب ہو رہا ہے اور سب فضل بھی لکھ رہا ہے، یہ کیا ہے بھائی؟ سمجھ میں آنا آپ؟ اور آپ کفار کو دیکھو وہ بھی بلینر بنے جا رہے ہیں اور یہ بھی ہے اور سب چل رہا ہے، کچھ نہیں ہو رہا، کوئی عذاب نہیں آ رہا، اللہ وہی بتا رہا ہے، اللہ ہی کہہ رہا ہے، آپ سن لیں آپ، اور اس میں دنیا گمراہ ہو رہی ہے، اور اللہ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ان کو مال اور اولاد میں اضافہ کیے جا رہے ہیں تو ہم انہیں تیزی کے ساتھ بھلائی کے اسباب فراہم کر رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ کچھ شعور نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ مال و اولاد سے آزماتا ہے، یہ جو بھلائی نہیں آزمائش ہے، بھلائی نہیں ہے آزمائش ہے اللہ کی طرف سے۔ اموالکم اولادکم فتنہ ہے، یہ اللہ نے فتنہ بھیجا ہے، فتنہ ہے کہ دیکھیں اس فتنے سے کیسے دور ہوتے ہو تم۔ بس دیکھیں اس وقت آپ دیکھیں تو نیکوکار لوگ کون ہیں؟ یمن کے لوگ نیکوکار ہیں کہ مصیبتیں آ رہی ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، ہم ویس میں ہو گئے، کھا پی رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں تو ڈرے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم فتنے میں تو نہیں گرفتار ہو گئے، فتنے سے بچے، فتنے سے۔ آج فلسطینیوں کی کیا حالت ہے بیچاروں کی کہ رہنے کو ٹھکانہ نہیں، بمبارڈنگ ہو رہی ہے، مسلمانوں کی کیا حالت ہے۔ تو اور یہاں پر سب عیش چل رہا ہے، تو ہم کو اس فتنے سے ڈرنا چاہیے، اور کفار کو تو زیادہ ڈرنا۔ خیر کفاروں کو تو خیر دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اگر ہم کفار کی طرف دیکھیں تو ان کے مال کی طرف حسرت سے نہیں دیکھنا، کیونکہ یہ سب اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ صبح آگے فرماتا اللہ ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کا انداز بدل دیا کہ اب اللہ کن کی بات کر رہا ہے؟ متقین کی بات کر رہا ہے۔ بے شک جو لوگ اپنے رب کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اب یہ صراط المستقیم کی بات ہے۔ یا کریم، آیتیں 3-4 آیتیں پڑھیں سنیں آپ اور دل پہ بٹھا لیں، تاحیات، یہ تاحیات بٹھانے کی آیتیں آ رہی ہیں۔ یہی شیعان حیدر قرار ہے، بے شک جو لوگ اپنے رب کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں، ہمیشہ ڈرتے رہنا، ہمیشہ ڈرتے رہنا۔ ایک دل پہ گھبراہٹ رہتی ہے، گھبراہٹ، ہمیشہ گھبراہٹ چھائی ہوئی رہتی ہے کہ ڈرتے رہتے ہیں خدا سے، کیونکہ کیا ہے خدا کی پکڑ سے ڈرتے رہتے ہیں، خدا کے حساب سے ڈرتے رہتے ہیں، روز اپنے کاموں کا حساب کرتے رہتے ہیں۔ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور وہ جو لوگ اپنے رب کی آیت پر ایمان لاتے ہیں، رب کی آیتوں پہ ایمان لاتے ہیں، مطلب قرآن پہ ایمان لاتے ہیں، سرکار پہ ایمان لاتے ہیں، صفا مروہ پہ ایمان لاتے ہیں، اور شریعت پہ ایمان لاتے ہیں۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں نا، آیت اللہ جو ہیں علماء ہیں وہ بھی آیت اللہ ہیں، سب پہ ایمان لاتے ہیں، سب کو دیکھتے ہیں، سیکھتے ہیں، سبق لیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ اب دیکھیں کتنا ٹون بدل گیا، یہ صراط المستقیم ہے، یہ صراط المستقیم ہے۔ جو ڈرنے والے لوگ ہیں، دیکھ لیں کوئی ڈرنے والا دکھ رہا ہے تو ہاں یہ پیسے والا ہے، یہ ہے، ہم کدھر بیوقوف بنے جا رہے تھے، اس کو دیکھ کے دیکھیں ہاں یہ کدھر جا رہا ہے، ہاں صبح اٹھ کے کر رہا تہجد، قرآن یاد کر رہا ہے، ہاں یہ ہے جو جیتے گا بازی، ایسا سوچیں۔ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کی آیتوں میں ایمان رکھتے ہیں۔ آیت کی نشانی یہ بھی جب آپ اللہ کی آیتوں کو ایمان رکھیں تو لوگ گریہ کریں، اگر گریہ ہو رہا ہے تو صحیح ایمان آ رہا ہے، اگر آپ نیند آ رہی ہے تو مطلب آپ کے دل پہ ابھی غلاف چڑھے ہوئے ہیں، غلاف، ابھی بھی گمراہی چل رہی ہے، پروردگار بول رہا ہے اور آپ کو نیند آ رہی ہے، آپ کو چاہیے آپ گریہ کریں، کیونکہ 2 دن کی دنیا، اس کے بعد تو ہم جب قبر میں جائیں گے اور برزخ میں جائیں گے تو ہماری تو التجا رہے گی کہ اللہ ہم سے بات کر لے، التجا رہے گی کہ اللہ بات کر لے، اور اگر ہمارے گناہ زیادہ ہوں گے تو ہو سکتا ہے اللہ ہم سے بات کرنے سے انکار کر دے۔ ابھی تو اللہ بات کر رہا ہے نا، قرآن ہاتھ میں دیا ہوا اللہ نے، پتہ نہیں وہاں کیا حالت، اگر ہم گناہ کریں گے تو یہ آیت تو پڑھنے کو ملیں گی بھی نہیں ملیں گی۔ ہاں یہ میں نے مطلب کہ کیونکہ قرآن میں ہے کہ جب کوئی کفار کہیں گے کہ اللہ سے کہیں گے، فرشتوں سے بولیں گے اللہ سے یہ کہو اور دعا کرو ہمارے لیے، تو اللہ کے ان سے کہتے مجھ سے بات نہ کرو، تو پھر کیا ہوگا؟ تو ابھی ہم بڑے قسمت والے ہیں کہ اللہ ہم سے گفتگو کر رہا ہے۔ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، پڑھانا بھی، والذین هم بربهم لا یشرکون، اور وہ جو لوگ اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ ہر کام میں خدا واحد ہوتا ہوں کہ ہر نیت میں خدا واحد ہوتا ہے،
مطلب شریک نہ تو اپنے نفس کو لاتے ہیں، نہ باہو بھائی کو لاتے ہیں، نہ دولت کو لاتے ہیں، نہ کسی شہرت کو لاتے ہیں، نہ ریاکاری کو لاتے ہیں، صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ اور جو لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جو اللہ کے لیے کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ اب تو میرے لیے کرتا تو میں تجھے اتنی خوشی دوں گا کہ تو یقین نہیں کرے گا کہ میں خود تیرے دل میں آ جاؤں گا، اور جب میں تیرے دل میں آ جاؤں گا اور جب تو مجھے چاہے گا تو جو تجھے لطف میری قربت سے ملے گا وہ تو یہ دنیا میں کہاں ڈھونڈتا پھر رہا تھا، وہ لطف تو میرے پاس ہے۔ تو خوش ہونا چاہ رہا تھا نا، تو ایکسائٹ ہونا چاہ رہا تھا نا، تو مشہور ہونا چاہ رہا تھا نا، تو مشہور ہوتا وہاں مشہور ہو جہاں پر کہ اولیاء اللہ مشہور ہوتے ہیں، وہاں مشہور ہو۔ مجھ سے دل لگائے گا تو میں تیرا دل خوش کر دوں گا۔ تو وہ کب ہوا؟ جب اللہ کو شریک کسی فعل میں نہ کریں۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، ان کا حال یہ کہ انہیں اللہ کی راہ میں جو کچھ دینا ہوتا ہے وہ اس طرح دیتے ہیں کہ ان کا دل لرزتا رہتا ہے کہ انہیں اپنے پروردگار کی طرف واپس لوٹ کر جانا ہے۔ یہ بڑی زبردست آیت ہے، ہلا دینے والی آیت ہے، مومنین ہلا دینے والی آیت ہے۔ پھر سے ترجمہ پڑھوں، ان کا حال یہ ہے کہ انہیں اللہ کی راہ میں جو کچھ دینا ہوتا ہے وہ اس طرح دیتے ہیں کہ ان کے دل لرزتے رہتے ہیں کہ انہیں اپنے پروردگار کی طرف واپس لوٹ کر جانا ہے۔ ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں کہ قبر میں جا کے حساب دینا ہے، قیامت کو حساب دینا ہے، لرزتا رہتا ہے، ٹھکانا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے بار بار قرآن میں کہا ولا خوف علیہم ولا یحزنون، کہ اللہ کو معلوم کہ یہ مومنین ڈرتے ہی رہتے تھے، ہمیشہ 24 گھنٹے ڈرتے رہتے تھے۔ تو اللہ نے کہا جب میری جنت میں آؤ گے تو نہ خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، کیونکہ معلوم ہے کہ مومن ہمیشہ خوف کی حالت میں بیٹھا رہتا ہے کہ میرا مولا تو ہم سے راضی ہوا کہ نہیں، ہمارا حساب کیسا ہوگا، میرا مولا دے دیں گے، سب دے دیں گے، اس کے بعد بھی ڈرتے رہیں گے۔ یہ ہے ہمارے مولا متقیان کیا کہتے تھے کہ راہ سفر اتنا بڑا، یعنی کہ آخرت سفر کو کہتے تھے کہ راہ سفر اتنا بڑا اور سامان سفر کتنا چھوٹا ہے، ہمیشہ کہتے تھے مولا، جن کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت کے برابر تھی، اس سے بھی بڑی تھی۔ اس کے بعد مولا کہتے تھے کہ اتنا لمبا سفر ہے اور تھوڑا سا میرے پاس توشہ ہے۔ ہاں، تو ہم بھی مولا کا شیعہ، ہم کچھ بھی کر لیں کچھ نہیں کرا اور ڈرتے رہیں، یہی مومنین ہوتے ہیں کہ کبھی یہ نہیں کہ ہاں میں نہیں کرا تھا وہ کرا، ارے کیا کرا تھا بھائی، مولا متقیان کیا کر کے چلے گئے، وہ کتنے ڈرتے تھے، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کرا۔ تو یہ مومن کی نشانی ہے، اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، وہی لوگ ہیں جو بھلائیوں میں سبقت لے جاتے ہیں، کی کوشش کرتے ہیں اور وہ سب سے آگے رہتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں جو سب بھلائیوں میں سبقت لے جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اور وہ سب سے آگے رہتے ہیں۔ جب اتنا خوف رہے گا تو آدمی آگے جائے گا ہی جائے گا، وہ آگے جا کے بھی روتا رہتا ہے اللہ کے خوف میں، اللہ کو پسند ہے۔ سید سجاد کے ساتھ روتے تھے، جب ان سے کہتے تھے کہ آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں، تو کہتے ہیں میں کیا، میرے دادا علی کیسی عبادت کرتے تھے تم کو معلوم ہے۔ اس طریقے سے سوچتے تھے، اس طریقے سے ہمارے ائمہ تحرین سوچ کی گئے، ان کی سوچ یہ تھی۔ ہماری یہ سوچ ہوتی کہ ارے میں یہاں ہوں، مجھے کوئی پوچھتا نہیں مسجد میں، اور یہ اور وہ 50 باتیں کرتے ہیں ہم کہ مجھے ٹرسٹی کیوں نہیں بنایا اور یہ نہیں بنایا اور میری عزت کیوں نہیں ہے، یہ چھوڑ دیں۔ ارے سوچیں کہ اللہ کے سامنے کیا کر رہے ہیں ہم، اور اللہ ہم سے راضی ہے کہ نہیں۔ یہ اگر یہ سوچ دیں گے تو مسجد میں جھگڑے ہی نہیں ہوں گے۔ یہ مسجد میں جھگڑے اسی لیے ہوتے ہیں کیونکہ ہم کو ہمارا گول کچھ ہدف کچھ اور ہو جاتا ہے۔ ہمارا ہدف یہ ہونا چاہیے کہ جب ہم قبر میں جائیں تو کچھ لے کے جائیں، کچھ ہو جائے اچھا وہاں پر۔ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ہم کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو حق کے ساتھ گویا ہوتی ہے اور ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صاف کہہ دیا قرآن میں کہ ہم کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے ہیں۔ پہلے میں پورا ترجمہ پڑھ دوں پھر انشاءاللہ اس بات پہ آئیں گے۔ اور ہمارے پاس کتاب ہے جو حق کے ساتھ گویا ہوتی ہے، نام اعمال جو ہے اللہ نے ہمارے پاس تمہارے نام اعمال بھی موجود ہیں جو کہ بولیں گے، گویا ہوتی ہے، ینتقل،
اور لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا، اور اس وقت اللہ جب کتاب بولے گی تو ظلم نہیں کرے گا، انصاف سے فیصلہ ہوگا۔ تو اس کی یہ ہے تفسیر کہ اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اگر کوئی آدمی مینٹل ریٹارڈ ہے تو قیامت کو اس کا حساب الگ ہے، اگر کسی کا آئی کیو بہت ہائی ہے، انٹیلیجنٹ ہے، اس کا حساب الگ ہے، اگر کوئی عالم ہے تو اس کا حساب الگ ہے۔ ہر ایک کا اپنے حساب سے اس کا حساب ہوگا اللہ کے سامنے، اور جزا اور سزا ہے۔ تو جتنی اس کی طاقت ہے، جتنی اس کی پہنچ ہے، اس حساب سے اللہ حساب کرے گا۔ اور اسی طریقے سے شریعت میں بھی ہے کہ اگر آپ بیمار ہو تو آپ بیٹھ کے نماز پڑھ لیں، یا آپ بیمار ہو تو آپ روزہ بھی نہیں رکھیں، آپ کفارہ دے دیں۔ اس طریقے سے شریعت میں ہر طرح سے یہ رکھا گیا ہے، کسی کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ اللہ آزماتا نہیں ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر یاد دلایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو تمہارے نام اعمال ہیں وہ ان کو گویائی بخشی جائے گی، وہ بولیں گے، مطلب ایک طرح سے ایک وہ لائیو ویڈیو کی طرح ہوگا وہ، کہ ہم خود ہمارے اعمال ہوتے ہوئے دیکھ لیں گے، کبھی اس وقت ہو رہے تھے ہم کو دکھیں گے ہوتے ہوئے۔ اور اللہ نے کہا کہ میں تم پہ ظلم نہیں ہوگا، بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا ولہم اعمال من دون ذلک ہم لہا عاملون، بلکہ ان کفار کے دل، کفار کا ترجمہ تو نہیں ہے، بل قلوبہم، بلکہ ان کے دل اس کتاب سے غافل ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ان کی بہت سی ایسے کام ہیں جنہیں وہ انجام دیتے ہیں۔ تو اللہ نے یہ آیت، کفار کا لفظ تو نہیں آیا لیکن مطلب انہی سے کہ ان کے دل اس سے غافل ہے، بل قلوبہم فی غمرتہم ھذا، مطلب اس کہ ان کے دل غافل ہیں، حق سے غافل ہیں، کتاب سے غافل ہیں، دین سے غافل ہیں، ان کے دل غافل ہیں، اور آیتوں سے غافل ہیں، اللہ سے غافل ہیں، سب سے غافل ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ ان کے دل غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، اس کے اوپر سے ان کے اعمال بھی اتنے بد ہیں کہ اس کی وجہ سے وہ اور نیچے غرق ہو گئے ہیں۔ اس طریقے سے پہ تو کیا کہ بل قلوبہم فی غمرتہم ھذا ولہم اعمال من ذلک ہم لہا عاملون، ان کا ایک تو خود ہی ان کے دل کفر میں ڈوبے ہوئے ہیں، اس کے بعد اوپر سے اعمال بھی اتنے غلط ہیں کہ اوپر سے وہ اور غرق ہو گئے۔ حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب اذا ہم یجأرون، اب آپ کو شروع کیا یاد ہے نا کہ ہم ان کو مال اللہ سے دے رہے ہیں تو کیا ہم کی بھلائی میں جلدی کر رہے ہیں؟ اس کا جواب آ رہا ہے، اب آیا اس کا جواب۔ پہلے تو اللہ نے متقین کی پوری بات بتا دی، شیعہ نے حضرت قرار کی بات بتا دی، امام الزمان کے اصحاب کی بات بتا دی، اب پھر ان کی بات آ رہی رئیسوں کی۔ حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب اذا ہم یجأرون، یہ جو آ رہا نا یجأرون، چیخنے کو ہیں کہ یہ چیخ رہا ہے، یہ جو یجأرون کا جو چیخنا ہے یہ جنگلی جانور کا چیخنا ہے۔ جب جنگلی جانور درد ہوتا ہے نا تو چیختا ہو، کتا ہوا کچھ بھی ہوا جب کچھ، تو اس کی چیخ بڑی بھیانک ہوتی ہے۔ اللہ نے یہ لفظ استعمال کرا ہے یجأرون میں، اب ترجمہ پڑھتا ہوں میں۔ جب ہم اب اللہ کس کے لیے کہہ رہا ہے؟ ان رئیسوں کے لیے جن کو اللہ نے دولت سے ہر چیز سے نوازا تھا۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ جب ہم ان کے خوشحال افراد کو عذاب میں جکڑ لیں گے تو وہ چیخ پکار کریں گے، کیونکہ عذاب اتنا سخت ہوگا ان کو، کیونکہ ان کو فتنہ دیا تھا زندگی میں مال و دولت کا، اس میں گمراہ ہوگا، تو پھر اللہ جب ان کو عذاب دے گا تو ان کی شفاعت نہیں ہوگی، اور عذاب اتنا شدید ہوگا کہ وہ جنگلی جانور کی طرح چیخیں گے درد کی وجہ سے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تجأرون یوم انکم منا لا تنصرون، ان سے کہا جائے گا آج اس طرح سے چیخو نہیں، یقیناً ہماری طرف سے تمہیں کوئی مدد نہیں پہنچے گی۔ سوچ سکتے ہیں اگر ہم اس حالت میں ہماری کیا حالت ہوگی، اگر ہم کو عذاب ہو رہا ہے ہم چیخ رہے ہیں، اور ہم کو اور یہ کہا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے کیا تم کو کوئی مدد نہیں ملے گی۔ مومنین اس لیے ڈرنا چاہیے، اس لیے ہم کو ڈرنا چاہیے۔ ہم نے سوچا کہ ہم بچے ہوئے ہیں، اللہ ہمارے دلوں کی منافقت نکالے، اس لیے مومن ڈرتے رہتے ہیں ہمیشہ۔ جب بھی خوف کی آیت آتی تو ڈر جاتا مومن، حالانکہ وہ کفار کے لیے بھی ہو لیکن مومن ڈرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے دل میں تو کفر نہیں ہے، میرے دل میں تو نفاق نہیں ہے، میرے دل میں تو ریاکاری نہیں ہے۔ وہ ڈرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم پہ ضرور رحم کرنا، ہماری اہل سے شفاعت کرانا، ہم گناہ گار لیکن ہم توحید پہ ایمان لائے میرے مولا، یہ عذاب تو ان کفار کے رکھنا، ہمارے لیے نہیں رکھنا میرے مولا۔
کم سے کم اپن آگے کی آیت کی حرکت نہیں کرتے ہیں. کیا اللہ نے کہا اس سے دل اس کو سکون ملتا ہے. قد کانت آیاتی تتلی علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکصون. میری آیتوں کی تلاوت تمہارے سامنے کی جاتی تھی تو تم اپنے پاؤں تو تم الٹے پاؤں نکل جاتے تھے. میری آیتوں کی تلاوت کی جاتی تھی تم الٹے پاؤں پلٹ جایا کرتے تھے. یہ کفار کرتے تھے. یہ آیتیں تلاوت ہوتی تھی تو الٹے پاؤں پلٹ جایا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا آج تم چیخ رہے ہو میں تمہاری مدد نہیں کروں گا. جب میری آیتیں پڑھی جاتی تھی تم الٹے پاؤں پلٹ جاتے تھے. اللہ ہماری حالت ایسے نہیں کر رہے مومنین کہ کہیں قرآن کا پروگرام ہو رہا اور آپ نہ آئیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی قرآن کا پروگرام ہو آپ آئیں, کیونکہ یہ دنیا تو چھوٹی ہے. ہم کو تھوڑے دن میں اللہ کے پاس جانا ہے. اللہ کے پاس جائیں گے تو ہم سوچیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تیری آواز آتی تھی اور ہم تجھے سننے تک نہیں جاتے تھے. تو اللہ سے یہ پھر فریاد ہے کہ ہماری حالت ایسی نہیں کرے کہ قرآن ہو رہا اور ہم پیچھے پلٹ جائیں. یہ سامرن تہجرون سے یہی مطلب ہے. سامرن جو تہجرون جو لفظ آیا نا, یہ تہجرون جو آیا ہے اس کو کہتے ہیں جو بکواس ہوتی ہے نا, جس کو سن کے آپ پریشان ہو جائیں. اور سامرن رات کی, یہ کیا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ. مستکبرین بہ سامرن تہجرون کے مغرورانہ انداز میں رات کی محفلوں میں بیہودہ بکواس کرتے تھے. کیا ہوتا تھا کہ سرکار نے جو آیتیں پڑھنا شروع کری تو یہ کفار قریش پریشان ہو گئے. ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کریں. تو یہ کیا کرتے تھے کہ جب چاند رات ہوتی تھی تو کعبے کے پاس جا کے جمع ہو جاتے تھے رات میں تاکہ ایک دوسرے کو دیکھتے رہیں. اس وقت ٹیوب لائٹ تو ہوتی نہیں تھی. پھر رات میں بیٹھ کے قرآن کے خلاف سرائے کے خلاف بیہودہ بکواسیں کرتے تھے. کیونکہ کیا کہ اب کیا ہے کہ دن میں تو اتنی نہ تو سمجھ تھی نہ عقل تھی کہ سرکار کا اور آیتوں کا مقابلہ کرتے ہیں نا, تو رات میں بکواسیں کرتے تھے بس, جو کہ اللہ نے اس کو بتایا مستکبرین بہ سامرن تہجرون کہ تم مغرورانہ انداز میں تم رات کی محفلوں میں بیہودہ بکواسیں کیا کرتے تھے. ان کو اللہ تعالیٰ ایسا عذاب دے گا. مومنین, جس طرح سے جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو لوگ الٹے پاؤں پھر جاتے تھے. اسی طرح امام حسین کے ساتھ ہوا کہ 10 محرم کو نعتی قرآن پرا رہا تھا اللہ کی طرف, تو لوگ باغ دلوں سے تو الٹے ہو ہی گئے تھے, لیکن ان کی سرکشی مکہ والوں سے زیادہ تھی کہ مولا پہ حملہ کر دیا, مولا کو تکلیفیں دی, مولا کو اتنی ایذائیں پہنچائی. میں آج آپ سے ایک دل کی بات کہہ دیتا ہوں کہ میں سوچتا تھا کہ مولا حسین آپ کو اتنی ایذا ہوئی, آپ خنجر کے نیچے آ گئے. جب آپ خنجر کے نیچے آئے تو آپ باحیات تھے. میں سوچا کرتا ہوں کہ کس طریقے سے مولا نے ان تکلیفوں کو برداشت کرا ہوگا. تو اللہ نے مجھے ہدایت دی کہ تم کو معلوم بھی حسین کون ہے. یہ حسین وہ ہے جو دو علیوں کے بیچ کی ایک وہ ہے کڑی. ایک علی ابن ابی طالب اور دوسرا ان کے صاحبزادے. ان دونوں کو دیکھو کہ کس طرح کی ان کی روحانیت تھی. تو ان روحانیت کی بیچ کی روحانیت کو امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں. امام حسین کی ایک سبحان قدوس کا جو مقام تھا وہ کدھر تھا اور خنجر کی دھار کدھر تھی. اللہ القوم الظالمین والحمد للہ.